ایک محفل میں پچھلے دنوں بیٹھا ہے، اس محفل میں یہ بحث چل پڑی کہ جو پاکستان کا سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پہ ہر دوسرا بندہ فراڈ کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ہر دوسرا بندہ اس طریقے سے ڈس آنیسٹ ہے، بے ایمان ہے، ایماندار نہیں ہے کہ وہ اکنامکلی جو بھی کاروبار میں آئے گا وہ لاس کرتا ہے، پیسے لے کے بھاگ جاتا ہے۔ میرا اس سوال کے بارے میں خیال، اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور سوال ایڈ کر دیا کہ کیا ایک بیوہ جس کے پاس 3 کروڑ روپے ہیں وہ کسی بے ایمان کو دے دے تو وہ لے کے بھاگ جائے گا، یا کسی کو پارٹنرشپ میں لے لے تو وہ لے کے بھاگ جائے گا؟ تو اس لیے بہتر ہے کہ وہ بینکنگ سسٹم میں رہ کے اپنا گزارا کرتی رہے۔ سر یہ 2 سوالوں کو انہوں نے میرے سامنے رکھا، تو میں نے کہا سر یہ 2 سوال انکمپلیٹ ہیں، یہ نامکمل ہیں۔ آپ اگر مکمل سوال کریں گے تو جواب آپ کو سمجھ آئے گا۔ آج کا سسٹم، یہاں پہ کرپشن ایک الگ ہے جو کہ گورنمنٹ سرکاری ملازموں کے ہاں ہے، لیکن جو کاروباری آدمی ہیں وہ جو بے ایمانی کر رہے ہیں وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں، اس کے کیا سیٹ ہیں، کیا انٹینشن ہے؟ میرا ایک سوال ہے، مجھے یہ بتا دیں کون سی مسلمان ماں ہے جس نے اپنا بچہ جنا ہے اور وہ باہر بھیجے اپنے بچے کو کہ جاؤ جا کے ڈاکہ مار کے آؤ، جاؤ چوری کر کے آؤ، جاؤ پارٹنرشپ کرو کسی کے ساتھ اور پارٹنرشپ میں اس کے ساتھ چوری کرو؟ اس کے جواب میں وہ محفل خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے کہا جناب آج کل چونکہ بینکنگ سسٹم، فائنینشل سسٹم، ٹیکس سسٹم، میں خود فائنینشیل اکانومسٹ ہوں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، میں آپ کو خود بتا رہا ہوں کہ یہ جو سسٹم ہے یہ کسی کو ایماندار رہنے ہی نہیں دیتا۔ ہمارے اوپر ملٹیپل ٹیکسز اس طریقے سے لگائے جاتے ہیں کہ اگر کوئی کاروبار کرنا چاہے تو وہ کسی نہ کسی ٹیکس میں، کسی نہ کسی شکنجے میں اس طرح ٹریپ ہو جاتا ہے کہ جہاں اس کی ایکوٹی جو اس نے ایکچوئل انویسٹمنٹ کی تھی وہ چوری ہو جاتی۔ اس سوال کے جواب میں جو ایک ایسی سچویشن تھی، وہ جی یہ کیسے ممکن؟ میں کہا جی بالکل ایک سوال پوچھتا ہوں میں آپ سے کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کے لیے 10 لاکھ روپے سیو کیے تھے اپنی محنت کی کمائی سے، جب وہ محنت کی کمائی سے 10 لاکھ روپے سیو ہوئے، اس وقت ویلیو اس 10 لاکھ کی $1,00,000 تھی، 10 روپے کا ڈالر تھا۔ آج جب آپ نے وہ بریف کیس کھولا، وہ 10 لاکھ روپے باہر نکالے اور آپ نے اس کی ویلیو دیکھی تو وہ $3,000 سم تھنگ ہے، کیونکہ آج 300 کے قریب ڈالر پہنچا ہوا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ یہ $3,000، $97,000 کا لاس، آپ کے والد صاحب نے تو $1,00,000 کمائے تھے، مجھے یہ بتائیں $97,000 کون لے گیا؟ اس کے جواب میں خاموشی۔ اب پوائنٹ یہ ہے ناظرین کہ یہ $97,000 کہاں گیا، اس پہ سوچیے، ہم بات کرتے ہیں۔ اب آئیں ہمارے پاس پوائنٹ یہ ہے کہ سوال کمپلیٹ کیسے ہو۔ میں نے کہا جی ایک بیوہ جس کے پاس 3 کروڑ روپیہ ہے، اس کا نہ کوئی بھائی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی بردر ان لا ہے، نہ اس کی کوئی بہن ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی دور کا رشتہ دار ہے، نہ کوئی قریب کا رشتہ دار ہے، نہ کوئی فیملی فرینڈ ہے، وہ بیوہ کسی پہ دنیا پہ ٹرسٹ نہیں کرتی، وہ 3 کروڑ روپے اس کے پاس، یا ایک ریٹائرڈ فوجی ہے، ریٹائرڈ آدمی ہے، اس کو پینشن ملی، اب وہ اس کا کیا کرے؟ اور جب یہ بینک میں 3 کروڑ روپے بیوہ رکھوائے گی تو بینک اس 3 کروڑ کے اوپر اس کو 15% اگر انٹرسٹ دیتا ہے تو وہ کوئی 4.5، اگر میں 10% لگاؤں تو 30 لاکھ روپے بنتا ہے، اگر میں 15% لگاؤں تو 45 لاکھ روپے کا انٹرسٹ بنتا ہے جو اینول اس بیوہ کو ملے گا۔
बैंक क्या करेगा? जब बैंक के पास कैश 3 करोड़ आया तो बैंक ने फ्रैक्शनल बैंकिंग के तहत इस 3 करोड़ को 30 करोड़ लैंडिंग में कन्वर्ट कर देना है। तो इसके ऊपर वो 20%, इस 30 करोड़ के ऊपर 20% वो कमाएगा, जो कि 6 करोड़ रुपए बनते हैं। 6 करोड़ रुपया इन बैंकों ने बाकी जो सिस्टम है उससे कमाना है। 6 करोड़ रुपया। उस 6 करोड़ में से नाजरीन 45 लाख रुपए इस बेवा को जाना है, और जो 6 करोड़ का इंपैक्ट पूरी इकोनॉमी पे आएगा, उसकी वजह से एक बेवा जो दर्जन है, जो कपड़े सी के अपना गुजारा करती है, जिसकी 30,000 रुपए इनकम थी, उसकी जो 30,000 इनकम में कॉस्ट ऑफ लिविंग थी वो अब बढ़ के 50,000 हो जाएगी, क्योंकि इस 3 करोड़ वाली बेवा ने इस सिस्टम के अंदर उसको प्रमोट किया, जिससे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई। ये है मुकम्मल सवाल।